بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یعنی انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی یاد میں رہیں، اس کی عبادت کریں اور اس کے احکام کو بجا لائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح و تحمید میں گزرتی ہے۔ دن ہو یا رات، صبح شام جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں اور کوئی ایسا عمل نہیں کر پاتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو، جسے ہم معصیت کہتے ہیں۔ گناہ والا کا، معصیت والا، فسق و فجور والا عمل جو ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، جن کی بدولت قرب خداوندی حاصل ہو۔ اس کے مقابلے میں ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے بلکہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اور اس کی طاقت کو اور اس کی طرف سے پہنچنے والا جو عذاب ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان پر عذاب آیا، دنیا میں عذاب آیا، کہ دنیاوی عذاب بھی ہوا اور اخروی عذاب جو ہے واضح ویسے بھی بڑا سخت اور عظیم اور بڑا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں تو انہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے اعمال کی جو برکات ہیں، عبادات کی جو برکات ہیں، بکثرت برکات ہیں۔ اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، کئی قصوں پر یہ مشتمل ہوگا تاکہ جو لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا روزہ رکھا اور دل نہ کیا تو پھر اسی طرح غفلت اور سستی میں زندگی گزارتے ہیں، یقیناً وہ لوگ خسارے، گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں اپنا ہی فائدہ پاتے ہیں، اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے، ان میں اس کی اپنی عزت ہے، قرب خدا بندی ملتا ہے اور اپنے لیے اتنا زاد راہ جمع کر لیتے ہیں اور اپنی منزل جو ہے حقیقی منزل پا لیتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں، واضح ہے کہ اس دنیا سے چلے جانا ہے، جب موت کے لمحات آتے ہیں تو پھر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، زندگی پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، چاہے پہلے کوئی گھر بنا کر گئے ہیں یا نہیں، پیچھے کچھ چھوڑ کر کے گئی ہیں یا نہیں، انہیں پیچھے چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی، فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آگے ہم نے کیا بھیجا۔ جب آگے بہت کچھ بھیج چکے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، تسبیح و تحمید، عبادت، ذکر، یاد الہی، قرب خداوندی کے وسائل، تو پھر ماضی کی جو وقت گزرا، زندگی جس طرح بھی گزری، اس پر جو ہے کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت پاتے ہیں، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور اس کے بعد جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو پھر عزت کا اور جو ہے اعزاز کا جو ہے ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں فرعون کی بیوی ہے، فرعون ایک بہت بڑے محل میں رہتا ہے تو بیوی بھی یقیناً محل میں رہنے والی ہوگی، لیکن اس نے جو ہے اس محل کو ترک کیا کیونکہ وہ محل جو ہے وہ نافرمانی والا ہے، کفر کی زندگی ہے، فسق و فجور کی زندگی ہے، تو اس نے جو ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑا، ایمان لائی، اللہ کا کلمہ پڑھا، تو جب اللہ کے ہاں اللہ سے تعلق جڑا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئی، تو پھر اللہ سے جو ہے مطالبہ بھی کیا، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے تو پھر اللہ سے اپنی باتیں بھی منواتا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی بات منوائی، سورہ تحریم میں ہے، 28واں پارے کے آخر میں ہے، کیا کہتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب، میں نے دنیاوی زندگی کو ترک کیا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو جو ہے وہ چھوڑا ہے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے قرب کو پانے کے لیے، تو لہٰذا میرے لیے جو ہے اپنے قرب میں اور جنت کے اندر جو ہے بہت بڑا محل بنا دے۔ رب ابن لی،
بیتن فی الجنہ، یا اللہ میرے لیے جنت کے اندر جو ایک بہت بڑا محل جو ہے وہ تعمیر کر دے۔ واضح جنت میں تو ویسے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، تو گویا کہ ذکر کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ کی اطاعت کا فائدہ یہ ہوا کہ بندہ جو ہے اپنے رب سے، اپنے خالق سے مطالبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے جو ہے اپنے ہاں جنت کے اندر جو ہے بہت بڑا محل بنا دے۔ اور پھر واضح ہے کہ جب بندہ یاد الہی میں مشغول رہتا ہے تو اسے عزت ملتی ہے، اسے شہرت ملتی ہے، اور عزت بھی عام طور پر لوگ جو ہے دنیاوی لوگوں سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کوئی وزیر اعظم سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے، کوئی وزیر سے، کوئی ایم این اے سے، لیکن یہ ایک وقتی اعزازات ہیں، وقتی عزت مل بھی جاتی ہے، لیکن جو شخص اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کی عزت جو ہے وہ دائمی بھی ہوتی ہے، اور اللہ کا قرب جو ہے اسے ہمیشہ تک ملتا ہے، کیونکہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس حوالے سے کہ بندے کو جو ہے عزت کیسے ملتی ہے، کہ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یقول کل یوم انا ربکم العزیز، اللہ تعالیٰ روزانہ اعلان کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی عزت والا تمہارا رب ہوں، عزت تو میرے پاس ہے، مقام مرتبہ جو ہے میرے پاس ہے، میں عزت والا رب ہوں۔ فمن اراد عزت دارین، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی عزت ملے اور آخرت میں بھی عزت ملے، عزت کا متلاشی ہے، عزت کا طلبگار ہے، تو فرمایا اسے چاہیے فلیطع العزیز، اسے چاہیے کہ عزیز یعنی عزت والی ذات اللہ کی جو ذات ہے اس کی اطاعت کرے اور اس کے احکام کو جو ہے بجا لائے، اس کی یاد میں رہے۔ یہ حدیث جو ہے ابن عساکر میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے، اور امام حاکم بھی اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو یہ پہلا اعزاز ہے جو بندے کو ملتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی عزت، حیثیت اور وقت ہوتی ہے، اور آخرت میں جو عزت ہے اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دیگر برکات بھی ہیں، دیگر فضائل بھی ہیں جو آگے چل کر کے ہم کس کی صورت میں جو ہے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔